بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 25واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ ایمان کی طاقت، نصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ فتح نصیب ہوتی ہے۔ اچھی چیز اچھے برتن میں، اچھی بات اچھے انداز میں اسی طریقے سے ادا کرنی ہے۔ ہماری اصل شخصیت کا آئینہ ہمارے الفاظ، ہمارے احساسات ہوتے ہیں۔ پھر قدرتی ترتیب ہے قرب الہی کی، کون سی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اس کو یاد کرو، اس کے لیے جھک جاؤ اور اسی کی اطاعت کرو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے جڑنے کا، قرب پانے کا، نزدیک ہونے کا ایک صحیح طریقہ ہے۔ کیا ہے کہ اس کو پکارنا ہے، اس کے سامنے جھک جانا ہے اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ یہ کس کا ذریعہ ہے؟ اللہ سے جڑنے کا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ رب نے آگے فرمایا اللہ کی محبت ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا نصر من اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ مدد دیتا ہے، فتح دیتا ہے۔ کس کو؟ کس کی مدد کرتا ہے؟ جو میرے قریب ہوتا ہے، جو مجھے قریب کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے چلتا ہے، اللہ کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مجھے ہے حکم اذاں، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ کہ مجھے ہے حکم اذاں، کیا پکاروں؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا ہے، اس کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لاسٹ پارے چل رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم نے گرفت اپنی مضبوط نہ کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما، تو یقین کریں خسارہ والوں میں ہو جائیں گے۔ تو آپ سب سے یہی میسیج ہے، تھوڑا سا قرآن رہ گیا۔ ہم نے 25 پارے پڑھ لیے ہیں، 24 پاروں میں ہم نے کیا سیکھے؟ 25واں پارہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم نہیں سدھرے، نہیں سدھر پاؤ گے کبھی بھی۔ لوگوں کو متاثر ہو کے اگر سدھرو گے، وہ فیلنگز، وہ اجر عظیم کی دولت نہیں ملے گی، اللہ ایسے راضی نہیں ہوگا۔ آج راضی کر لو، ابھی راضی کر لو، اسی پارے میں عہد کر لو کہ میں اطاعت اللہ کروں گی، اطاعت رسول کروں گی، میں جھک جاؤں گی، جیسے میرے رب نے فرمایا، جیسے میرے نبی نے فرمایا، کر کے دکھایا، میں کر جاؤں گی۔ ابھی بھی نہ بدلے تو کیا فائدہ لوگوں کو متاثر ہو کے بدلے، اللہ کی آیات سے متاثر ہوں، جھک جائے، ایمان کی طاقت، آپس کے مشورے، ایک دوسرے سے بات کریں، کو مشورہ دیں، بیٹھے ان کے درمیان، ان کو بتائیں کیا حق ہے۔ ابھی بھی آپ صدقہ نہیں کرتے ہیں، ابھی بھی آپ نہیں روتے ہیں، آیات آتی ہے جہنم کی، آپ تڑپتے نہیں ہیں، آیات آتی ہیں جنت کی، آپ کا دل نہیں تڑپتا میں بھی جاؤں، آیات آتی ہیں اللہ کے دیدار کی، آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی رب کا دیدار کروں، آیات آتی ہیں حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بخشش ہوگی، انہی کی وجہ سے دل نہیں کرتا، تڑپ نہیں ہوتی ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پئیں اور جنت کی راہ میں چلے جائیں، تڑپ لے کے آئیں۔ ابھی بھی نہ بدلے تو کبھی نہ بدلیں گے۔ اسی بارے میں عہد کریں، اب بھی کر لیں، ماننا شروع ہو جائیں، لکھ لیں ڈائریوں پہ، نوٹ بک بنا لیں کہ اب میں نے صدقہ کرنا ہے اتنا، اب میں نے اطاعت کرنی ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، آپس کے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ آگے اکثر انسان ناشکرے اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ 47 سے 54 تک قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تجھے
کہہ دیا، تجھے سن کر غفلت میں بس چھوڑ دیا۔ اور کچھ جو غور و فکر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے سامیانہ اعطانا، ہم نے رب میرے سن بھی لیا مان بھی لیا۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، مانگ کے تو دیکھیں رب بھی عطا کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اور جو مصیبتیں اسے پہنچتی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ان کا تو میں حقدار ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں تو یہ فوراً سے کہتا ہے یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، میں اس کو دجال سے نکال کر کھلی فضا میں لے آتا ہوں، گندگی سے نکال کر خوشنما جگہ پہ پاکی پہ لے آتا ہوں، تو یہ کہتا ہے یہ تو میری اپنی وجہ سے، میرا اپنا کمایا ہوا ہے۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ ہی پھیر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا گلہ، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ سوچے نا مشکلات میں ہوتے ہیں تو اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ میں یہ کروں گی، اللہ یہ کروں گی، جب رب نوازے تو پھر کہتے ہیں بھئی یہ تو میں نے خود محنت کی تھی، یہ تو مجھے خود میں نے یہ کر کے کمایا۔ ساری مصیبتیں بھول جاتا ہے، کل بھول جاتا ہے، وہ تڑپ، وہ الجھنا، وہ زندگی میں الجھے ہوئے کو اللہ نے نکالا تھا، اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے قریب ہو کے سنا تھا، کیونکہ وہ سنتا ہے۔ جب کوئی نہیں سنتا وہ رب سنتا ہے، کوئی عطا نہیں کرتا وہی تو عطا کرتا ہے۔ بتایا نا رب نے کہ جو شگوف پھل لگے ہوتے ہیں، جو بچے وہ ابھی ماں حاملہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ جانتا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، کتنا ہے کیسا ہے، سب جانتا ہے وہ۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق و عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ انہیں کھل جائے گا کہ حق یہی ہے، ان کو وضاحت کے ساتھ سامنے بتا دیا جائے گا۔ درخت سے ایک پھل کا نکالنا یا ماں کے پیٹ سے ایک زندہ وجود کا پیدا ہونا ایسے ہی ہے جیسے موجودہ دنیا کے اندر سے آخرت کا برآمد ہونا ہے۔ کیسے برآمد ہوگی؟ مثال دیکھیں، الیہ یردو، چیک کرو کیسی مثال ہے کہ ایک درخت سے ایک پھل کا نکلنا، ٹھیک ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ پھر ماں کی مثال دی گئی، کیسے ماں ہے اس کے پیٹ سے زندہ وجود کا ایک اور پیدا ہو جانا، انسان سے انسان پیدا ہونا۔ تو اللہ فرماتا ایسے ہی ہے جیسے موجودہ دنیا کے اندر سے آخرت کا برآمد ہو جانا، دنیا کے اندر ہی آخرت بھی قائم ہوگی، اسی کے اندر سے نکالی جائے گی، سارے مرداد کو اٹھایا جائے گا، پھر سے ہلایا جائے گا، پھر سے کھڑا کیا جائے گا، اور سوالات ہوں گے۔ اللہ کی رحمت نظر کرم ہوگی اس پہ جس سے سوال و جواب نہ کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس لسٹ میں آ جائیں۔ مگر سوچے نا، کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس ایسے کوئی نیکیاں ہیں، ایسی کوئی نمازیں ہیں، ایسی کوئی ادائیں ہیں، ایسا کوئی اخلاق ہے، ایسے کوئی صدقات ہیں، ایسا کوئی علم ہے، عمل ہے؟ بے پھل کو پھل بھی تبدیل ہوتے ہر روز دیکھتے ہیں۔ سوچیں، مصیبت کا لمحہ انسان کے لیے اپنی دریافت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خود سری کو بھول کر خدا سری کرنے لگتا ہے اور جان لیتا ہے کہ وہ عبد ہے اور اللہ اس کا معبود ہے۔ جب مصیبت میں پڑتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں ہے، وہ رب ہے جو سب کا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کتنا بے بس ہوں۔ کیوں بے بس ہوں؟ کیونکہ میں عبد ہوں۔ عبد کیا مطلب؟ میں بندہ ہوں۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے واحد وہ اللہ ہے جو عطا کرتا ہے، وہ عطا پر عطا کیے جاتا ہے، ہم خطا پر خطا کیے جاتے ہیں۔ اس کی رحمت دیکھیں، اس کی بخشش دیکھیں۔ ہم غفلت میں زندگیاں گزارتے ہیں، وہ پھر بھی عطا کرتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھیں،
نہ پڑھیں، اس کی شان میں کوئی بلندی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمارا اپنا فائدہ۔ صرف غم میں ہی نہیں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کر کے شکر ادا کرنا ہے، ہمیں کرنے کے کاموں میں لکھیں۔ آغاز قرآن کی بات سے، اختتام کائنات کی بات پہ۔ رب دونوں ہدایت کا ذریعہ ہیں، قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی اللہ نے وہ بھی، آغاز بھی اختتام بھی۔ سورۃ السجدہ دیکھیں، دونوں اللہ تعالیٰ ہر رنگ میں آتا ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی وہی، شروع بھی ہدایت سے، قرآن کی بات سے، آغاز بھی وہاں سے، اور اختتام بھی کائنات کی بات کرتے ہوئے، مثالیں دیتے ہوئے کہ شاید کہ تم ہدایت کی طرف پلٹ آؤ، شاید کہ تم لپک جاؤ۔ کس کی طرف؟ اس قرآن مجید کی طرف، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، شاید تمہیں پتہ چلے کہ دن چڑھ گیا ہے، آغاز شروع قرآن سے ہو گیا ہے، پتہ چل جائے رات ہو گئی ہے، کائنات میں ابھی کیا ہے؟ آرام کرنا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی ہے۔ زمین پہ تکبر کرنے والے، استغفر اللہ، سوچیں وہ لوگ، شورا میں مبنی اسلامی ریاست قائم کر کے اللہ کے دشمنوں کا قلعہ کما کریں۔ کیا کرنا ہے؟ کرنے کے کام سورۃ شورا میں ہمیں ملا ہے کیا؟ کہ اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، ہم نے اپنی دین کی جماعت بنانی ہے، اس جماعت کو ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ سورۃ حمیم السجدہ میں کیا تھا؟ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، کون؟ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، اکڑ دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے۔ تو شورا میں کیا کرنے کے کام ہمیں ملے ہیں کہ ہم نے اسلامی ریاست قائم کروانی ہے اور دشمنوں کو ختم کر دینا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، جو ہمارے دین کے ٹکڑے کرتے ہیں ان کو الگ کر دینا ہے۔ اللہ بھی چھانٹے گا، ہم نے بھی چھانٹنا ہے، ہمارے کرنے کے کام یہ ہے دین والوں کا ساتھ دینا ہے، دین والوں کے ساتھ جڑنا ہے اور دین کو فوقیت دینی ہے، یہی ہمارا کام، یہی ہم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ وہ رب ہے عطا پر عطا کیے جاتا ہے اور ہم بندے خطا پر خطا کیے جاتے ہیں۔ وحی کی روشنی میں اقامت دین کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ مرکزی مضمون ہے جو شورا کا، سورۃ شورا کا یہی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ وحی کی روشنی مطلب آیات ہے یہ جو اقامت دین، اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کو دین کو نافذ کرنے کے لیے اجتماعی کیا ہے؟ ہم سارے مل کر ایک گروہ، مجمع دین کے لیے نکلے، دین کے لیے حلف اٹھائے، دین کے لیے چلے، دین کے لیے کوششیں کرے، یہ ضرورت ہے دین کی، پھر جا کے دین قائم ہوگا، نافذ ہوگا۔ تو ہمارا کیا مشن ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، یہی ہماری کوشش ہے۔ وحی کی روشنی میں جتنی آیات ہے اس کی روشنی میں اس کو قائم کروانا ہے۔ سامعنا اطعنا، سننا ہے، ماننا ہے۔ کیسے؟ اکیلے اکیلے نہیں ہوگا، ایک ایک کریں گے تو 2 بنیں گے، مل کے کریں گے تو 11 بنیں گے، 11 نہیں 11,000، 11 لاکھ، یہ اتنی سی جماعت تھی۔ پھر بھی دیکھیں چلتے 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 آج نبی محمد سے یہ دین، ابراہیمی دین، نبی محمد سے ٹرانسفر ہوتے 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 یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے لیا ہے،
ہم نے اس کے پیغام کو پہنچا کے اس دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کی زمین پہ پھیلانا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے، کھینچ کے لے کے آنا ہے۔ یہی ہمارے کرنے کے کام ہے، یہی ہمیں سبق بھی مل رہا ہے، یہی ہماری کوششوں کو چیک کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی لاسٹ ہے۔ بہت سمجھا لیا، چلے آؤ دین کی طرف، بہت بول لیا سبقت لے جاؤ نیکیوں میں تم، بہت بول لیا نماز قائم کرو، صدقات دو، یتیموں کا حق نہ کھاؤ۔ اس دور میں یہ سورۃ زخرف، انعام اور اعراف میں بھی نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا ذکر ہے ان صورتوں میں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ نزول قیام مکہ کا آخری دور تھا، 13 نبوی تھی، اور مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے اس کے اندر سورۃ شعراء میں، اور یہ تیسری صورت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا ذکر آیا ہے۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے قرآن کو ابھی سمجھنے کی۔ ہم نے ہر صورت ہے نا، جتنی بھی صورتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، صورت فاتحہ سے لے کے، ہم نے اس کے کیا مضمون ہے، اس کے اندر کون سی اہم چیز ہے، اس کو ہم نے چٹ پہ لکھ کے نا ساری صورتوں کے شروع میں خود لگانا ہے۔ شریعت کو نافذ کرنے اور اقامت دین کے لیے شورا پر مشتمل عدلانہ اجتماعی نظم، شریعت خداوندی اور خود ساختہ شریعت انسانی کا فرق، توحید، حاکمیت، اس صورت کے اندر وضاحت کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں ملے گی۔ تو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اقامت دین کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں شورا بنانی پڑے گی، ایک مجلس بنانی پڑے گی، ایک گروپ بنانا پڑے گا، اجتماعی کوشش کر، عدلانہ، عدل انصاف کے ساتھ اجتماعی نظم و ضبط، مطلب اس میں لڑائی جھگڑے، انگلیاں اٹھانا، کچھ بھی ایسا نہ ہو، نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ اور شریعت کون سی؟ خدا تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، خود ساختہ گھڑی گھڑائی شریعتیں نہیں۔ یہی فرق ہے اللہ کی دین میں اور بندوں کے دین میں۔ بندے انگلیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں، مگر رب اپنے دین کو فوقیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو، میرے محبوب کا ذکر کرو، میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اور جس نے مجھے نہ مانا، میرے محبوب کو نہ مانا، وہ تو کسی کھاتے ہی نہیں آتا، اور اگر کسی نے مجھے مانا، میرے محبوب کو نہ مانا، کسی کام کا نہیں ہے، اور جس نے نبی کو مانا، مجھے نہ مانا، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ایسے ایک لائن وائز لے کے آنا، سب سے پہلا عہدہ کس کا ہے؟ تیرے میرے رب کا ہے، اس کے بعد نبی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اور وحی کے 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، وحیا من ورائی حجاب یرسل رسولا، وحی کے ذریعے علم آیا، حجاب میں چھپا ہوا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ کروایا گیا، پھر آگے فارورڈ کروایا گیا اور کہاں تک پہنچا گیا؟ رسول تک۔ حامیم، حروف مقطعات سے شروع، عین، سین، قاف، حروف مقطعات، اس کا راز صرف تیرا میرا رب جانتا ہے۔ کذالک یوحی، اسی طرح ہم وحی کرتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، کیونکہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ کی صفات ہے بلند عظیم، اللہ جو بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس طرح تیری طرف اور تجھ سے عقلوں کی طرف وہی بھیجتا ہے۔ شروع میں اللہ نے بتا دی اپنی تعریف، آسمان کی تمام چیزیں، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔
قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خود سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ وہی غفور الرحیم ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ عظیم الشان ہستی والا، وہی برتر ہے۔ اور سوچو اگر آسمان پھٹ جائے تو کیا بنے تمہارا۔ اس دن کو یاد کرتے ہوئے فرشتے بھی ہمارے زمین والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دے، اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ ہو گیا واضح 7 آیات ہے سورۃ شورى کی۔ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں دیکھ لیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی برنی، جو کرو گے وہی ملے گا، اچھا کرو گے اچھا ملے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں غربت یاد آتی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں مصروفیات یاد آتی ہے۔ آج ہمارے پاس چلنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کہ میں چاہتا تو میں سب کو ایک ہی مسلم بنا دیتا، مگر نہیں، اللہ نے سب کے اوپر چھوڑ دیا، بتا دیا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، بتا دیا ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا، طریقے بتا دیے بچت کے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر اس کی ہیبت سے انسان کانپ جائے، اگر دل کی آنکھوں سے دیکھے تو تڑپ جائے آپ کی روح۔ آپ سوچیں جہنم کیسی ہے، آپ سوچیں جنت کیسی ہے، آپ دیکھیں اللہ کی نشانیاں، کیسے اللہ نے ہر چیز کا نظام چلایا ہو، کیسے برابر ہر چیز چل رہی ہے، کیسے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہیں، یہی ہمارا کام ہے انشاءاللہ، اور ہم نے یہی کرنا بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔